السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے اسلام کا نظام تربیت۔ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ، یعنی افراد کے مجموعے کا نام ہے معاشرہ، اور فرد معاشرے کا اٹوٹ انگ ہے، حصہ ہے۔ اسلام معاشرے کی اصلاح کا آغاز فرد سے کرتا ہے تاکہ صالح اور نیک سیرت افراد تیار ہو۔ صالح اور نیک سیرت افراد تیار ہو کر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ فرد کی اصلاح کے لیے اسلام کے نظام تربیت کو سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور قرار حمل سے لے کر پیدائش تک، دوسرا دور پیدائش سے لے کر بلوغت تک، تیسرا دور بلوغت سے لے کر نکاح تک، چوتھا دور نکاح کے بعد تادم آخر۔ یعنی یہ 4 ادوار ہیں۔ اب پہلا دور قرار حمل سے لے کر پیدائش تک، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولاد کی سعادت یا شقاوت کا انحصار بڑی حد تک والدین کی دینداری، تقوی، صالحیت، اخلاق و کردار اور عادات و اطوار پر ہوتا ہے۔ والدین میں سے بھی والدہ کے نظریات، جذبات، ذہانت، عادات اور اخلاق کی چھاپ اولاد پر والد کی نسبت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام نے نکاح کے وقت عورت کی دینداری کو بہت اہمیت دی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت، حسب و نسب، خوبصورتی، دینداری۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تمہیں دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ بخاری۔ معزز سامعین، ہم یہاں عمر رضی اللہ عنہ کا سبق آموز واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی بہترین عملی تفسیر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ رات کو شہر میں رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے تھک گئے اور ایک مکان کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مکان کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ لڑکی نے کہا، ماں، امیر المومنین نے
دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں نے جواب دیا، یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، اٹھ کر پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، ماں، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا، جلدی سے فلاں گھر جاؤ اور دیکھو ان کی بیٹی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ معلوم ہوا کہ بیٹی بیوہ ہے۔ آپ نے بلا تعمل اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ عنہ سے اس کی شادی کر دی۔ اسی لڑکی کی اولاد سے 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ معزز سامعین، دوران حمل والدہ کے نظریات اور عادات کے علاوہ والدہ کے روز مرہ کے معمولات، مثلا زیر بحث رہنے والی گفتگو، زیر مطالعہ رہنے والے رسائل، جرائد، کتب، زیر سماعت رہنے والی کیسٹس یا دیگر پسندیدہ یا ناپسندیدہ آوازیں، زیر نظر رہنے والی اشیاء، خاکے، تصویریں وغیرہ سب کچھ زمان حمل میں بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام روز اول سے ہی اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو صنفی جذبات کے امنڈتے طوفانوں میں بھی شیطان کے غلبے سے محفوظ رکھا جائے اور رحمان سے تعلق اور رشتہ کسی بھی لمحے ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شب عروسی میں پہلی ملاقات پر شوہر کو بیوی کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ، میں تجھ سے اس بیوی کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس فطرت پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے اس بیوی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس فطرت پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد۔ یعنی صحبت سے قبل میاں بیوی جذبات کی دنیا میں ہر چیز سے بے نیاز اور بے خبر ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کے جذبات اور خواہشات بے لگام نہ ہوں، اور وظیفہ زوجیت کو محض ایک جنسی لذت کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ ان کی نظر وظیفے زوجیت کے اصل مقصد نیک اور صالح اولاد پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے نام سے، اے اللہ، ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بخاری مسلم۔ قرار حمل سے پہلے ہی میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، اللہ سے نیکی طلب کرنے اور شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دے کر اسلام دونوں میاں بیوی کے جذبات، خیالات اور خواہشات کو شر سے خیر کی طرف، گناہ سے نیکی کی طرف اور برائی سے اچھائی کی طرف موڑ دینا چاہتا ہے، تاکہ دوران حمل میاں بیوی کے معمولات پر نیکی اور خیر غالب رہے اور آنے والی روح نیکی اور خیر کی صفات لے کر اس دنیا میں آئے۔ معزز سامعین، یہ تمام چیزیں ہم کو اپنے باپ دادا سے نہیں، اپنے خاندان سے نہیں، اپنے بستی سے نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہم کو
اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اسلامی تعلیم سے، دینی تعلیم سے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو دینی تعلیم سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔